السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ میں مکتبہ شاملہ کی جو ہے یہ 11ویں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس نیک کام کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں، اور تحقیق کی جو نئی رائے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کھلیں۔ تو ابھی فی الحال تو ہمارا جو ہے وہ یہ تحریر الکتاب الحالی جو ہے یہ آپشن ہونا تھا، لیکن میں اس کو سب سے آخر میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے سمجھاؤں، اور کوئی ایک کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی 8 سے 10 صفحوں کی کتاب جو ہے وہ میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں، تو اس لیے میں اس کو آخر میں لے جاؤں گا۔ فی الحال ہم جو اس سے اگلا آپشن ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے اگلا ہمارا آپشن ہے غرفۃ التحکیم۔ تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی ایک ونڈو کھلے گی۔ اس میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ عقیدہ، یہ سارا جو ہے وہ جو مین جو ہے وہ مجموعہ جات ہیں، اقسام ہیں، وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد ان میں جو کتابیں ہیں وہ یہ ہیں۔ تو کتابوں کے لیے آپ یہ ترتیب بھی رکھ سکتے ہیں الف بائی کی بھی، اور یہ فی الحال جو ہے یہ ان کی جو آفیشیل ترتیب ہے وہ وفیات کی ہے، اور یہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کتابوں کو اپنی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ جو بھی کتاب ہوگی اس کا نام، اور یہ اس کے مصنف کا نام، اس کے مصنف کا نام جو ہے وہ آپ بدل بھی سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نئی کتاب ہے تو یہاں پر نیم لکھ کر اگر اس کو ایڈ کریں گے تو یہ نیا مؤلف جو ہے وہ شاشۃ المؤلفین میں ایڈ ہو جائے گا، جو اگلا ہمارا آپشن آئے گا انشاءاللہ۔ خیر یہیں رکھتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ یہاں سے ہم کسی بھی اور مؤلف کو بھی اختیار کر کے، تو یہ یعنی اگر ایک کتاب ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ فلاں مصنف کی طرف چلی جائے، یعنی اس میں ترتیب میں آپ اپنے حساب سے بہت ساری تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اس نے اوپن سورس، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو چاہیں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، جس طرح کی چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے چند ایک کے۔ تو یہ ان میں سے ہی ایک چیز ہے کہ آپ یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں محقق کی جتنی کتابیں ہیں وہ جمع کر لیں، تو آپ ایک جگہ پہ اس کو وہ سارا اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اپنا بھی آپ اپنا ایک مکتبہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھیں جی، میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتب الالبانی کا الگ سے ہے، یا کتب ابن ابی دنیا کی جو ہے وہ الگ سے ایک فولڈر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کتب ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کتب ابن قیم رحمہ اللہ، تو یہ باقی بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی لکھیں، مثال کے طور پر جو ہے نا وہ میں لکھ دیتا ہوں جی کتب ابن باز رحمہ اللہ، اور یہ دیکھیں جی میں یہاں پر کلک کر کے اگر تو میں کوئی نام بدلنا چاہ رہا ہوں تو وہ نام بدل سکتا ہوں، اور اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ ایک نئی قسم جو ہے وہ میرے سامنے کھول دے گا۔ یہ دیکھیں جی، آپ یہاں پر کلک کریں تو یہ ہمارے پاس یہ ایک نئی جو ہے وہ قسم ایڈ ہو گئی ہے، اور اب یہاں پر ہم کتابیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی بھی کسی بھی جو ہے نا وہ شخصیت کے حوالے سے کام کرنا ہے تو وہ اس کی کتابیں یا اس کے حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ ساری آپ یہاں پر جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کو حذف کر دیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ اس بٹن سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اور اس بٹن سے ہوگا یہ کہ یہ والا جو بٹن ہے ان میں اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے اس کو اصلی جو ہے وہ بنا دیا ہے۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الادب والبلاغہ جو ہے وہ ایک قسم ہے، اور اس کے بعد الادب والبلاغہ مرقم عالیہ یہ دوسری قسم ہے، مگر یہ اس قسم کے اندر ہی ایڈ ہے یہ قسم۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، علوم اخرى تھی اور علوم اخرى مرقم عالیہ، اگر میں نے اس کو یہاں پہ کلک کیا ہے تو اس نے اس کو اصل میں بنا دیا ہے۔ میں یہاں پر کلک کر کے تو یہ اس کو اپنی جگہ پر میں کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ اس کے آگے بھی کوئی بھی جو ہے نا علوم اخرى میں کوئی نئی جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اس سے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ہم سرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آپشن ہے ہمارے پاس کہ یہ اگر میں اس کتاب کو حذف کرنا چاہوں تو میں یہاں سے اس کتاب کو حذف کر سکتا ہوں، اور اگر میں یہاں پر کوئی نام لکھتا ہوں اور پھر یہاں پر کسی بھی کتاب کو جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتا ہوں، نئی کتاب میں مثال میں علوم اخرى پہ لکھ دیتا ہوں جی کتابی میری کتاب، اور میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں آپ جی یہ نئی ایک کتاب جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں اس کتاب میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ البتہ یہاں پر میں اگر کلک کر کے میں یہ کتاب ہی ہے، یہ میں کسی کتاب کا نام بدلنا چاہ رہا ہوں، پر یہاں پر اس کتاب کا نام بھی بدل سکتا ہوں۔ اور یہ نیچے جو ہے وہ میرے سامنے یہ بھی ایک ترتیب ہے، اس پر میں کلک کر کے تو اس اپنی کتاب کو جس بھی قسم میں رکھنا چاہوں، متون میں رکھنا چاہوں، جس بھی قسم میں رکھنا چاہوں اس کو کلک کر کے تو میں یہ والا جو بٹن ہے اس پر کلک کروں گا تو وہ یہ کتاب یہ والی کتاب جو سلیکٹ ہوئی ہے یہ اس فولڈر میں چلی جائے گی۔ تو ہم زیادہ تو ہمیں ضرورت متون الحدیث کی پڑتی ہے، اس لیے میں اسی پر آتا ہوں۔ تو یہ میں اس کی طرف سے جو ہے نا بتا رہا تھا، یہ اس کی فہرست جو ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اور یہ آپ یہاں دیکھیں یہ بطاقہ ہے یہ سارا، اور یہ اس کتاب کے حوالے سے، مؤلف کے حوالے سے، یہ دیگر چیزیں یہاں سے پی ڈی ایف ایڈ کی جا سکتی ہے۔ آپ یہاں پر کلک کر کے تو پوری کتاب کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کلک کر کے کسی خاص جز کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ابھی تک میں اس کی مزید تفاصیل جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے میں اس کو بھی پیش کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک الگ سے مکتبہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے، اس سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں پھر اس کے بعد یہاں پر یہ فہرست ایک نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست ہے۔ یہاں پر یعنی میں اگر کروں گا تو یہ غرفۃ التحکیم پہلے ہی ہمارے سامنے ہے تو اس لیے، اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے بطاقۃ الکتاب کو حذف کر دے گا یا اس کو کھول دے گا۔ تو اس کے بعد یہاں سے میں یہ جس بھی کتاب پر کلک کیا ہوا ہوگا اس کتاب پر کروں گا تو یہ کتاب جو ہے وہ کھل جائے گی۔ تو میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ شعب الایمان جو ہے یہ اصل تو یہ والی ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ یہ شعب الایمان ہے۔ تو ہمارے پاس جو پاکستان میں مترجم شعب الایمان ہے وہ اس کے جو نمبر ہیں وہ اس کتاب کے ہیں، طبع العلمیہ جو ہے یہ اس کتاب کے نمبر ہیں، تو یہ میں نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے، تو آپ احباب بھی جو ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی اگر میں اس کو کرتا ہوں تو یہ یہاں پر مؤلف کا پورا نام ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مؤلف کی تاریخ وفات ہے، اور یہاں پر کلک کر کے اس کی تاریخ وفات کو جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے بھی جو ہے وہ مؤلف کی جو ساری کتابیں ہیں اس کو اگر یہاں پر کلک کریں گے تو وہ حذف ہو جائیں گی، یہاں پر کلک کر کے دوبارہ وہ آ بھی جائیں گی۔ تو جو آفیشیل ہے وہی چیزیں رہنی چاہیے، اس میں ذرا زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جی تو آگے ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ کیسے آپ کتابوں کو اپنی ترتیب سے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ مسند احمد چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس پر کام کر رہا ہوں تو میں اس کتاب کو آگے لے جاؤں، یہ اوپر جا رہی ہے میرے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ کئی اکٹھی کتابوں کو بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھیں جی میں بخاری کو سلیکٹ کرتا ہوں، پھر مسلم کو، یہ کنٹرول دبا کے آگے سلیکٹ کرتے جائیں، یہ 6 کتابیں ہو گئیں، اور پھر میں اس کو کلک کر کے یہ دیکھیں جی یہ سب سے اوپر آ گئیں۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو یعنی اسی طرح سے آپ اپنی ترتیب سے بھی اس شاملہ کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس سے اگلا جو ہے آپشن وہ شاشۃ المؤلفین ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو کھلے گی۔ یہ بھی الف بائی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ اس کو وفیات کے اعتبار سے کر دے گا کہ جس مؤلف کی جس تاریخ کو وفات ہوئی، جس سن کو وفات ہوئی، تو یہ اس سن کے حساب سے آپ کو دکھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر جو ہے وہ مؤلف کا مکمل نام اور یہ آگے اس کی تاریخ وفات بتائی جا رہی ہے، اور یہ اس کا نام ہے، پھر یہ اس کی وہی تاریخ ولادت تاریخ وفات ہے، یہ ہجری ہے اور یہ میلادی ہے۔ تو تاریخ ولادت معلوم نہیں اس لیے نہیں لکھی، تاریخ وفات جو ہے وہ لکھ دی ہیں، اور یہ اس کا مختصر سا تعارف، اور اس کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو اس راوی کا تعارف ہے وہ لیا گیا ہے جی الاعلام زری کلی کی جو کتاب ہے الاعلام، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ اس مؤلف کی جو کتابیں ہیں وہ آ جائیں گی، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ اس مؤلف کی کتابیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ اس کے بعد یہ آگے بطاقہ ہے، یہ وہی کتاب وہی چیز ہے، یہ اس کی کتاب کے بارے میں، اور یہ تو یعنی عام سی چیزیں ہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا آپشن ہے جی نسخ النص کا۔ یہاں پر میں مثال کے طور پر جی میں کھولتا ہوں جی صحیح بخاری، یا میں اس سے پہلے قرآن مجید آپ کو دکھاتا ہوں۔ قرآن مجید ہے جی ہمارے پاس، اور میں اپنا ورڈ جو ہے وہ کھول لیتا ہوں۔ میں پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں، آپ ایک آیت بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ٹکڑا آپ کریں گے۔ تو یہ جو نسخ النص ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اور اب یہ میرے سامنے یہ کھل گیا، اور میں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے، تو اس نے نہ صرف جو ہے وہ اس آیت کو جو ہے وہ پیسٹ کیا ہے، بلکہ ساتھ میں اس کا حوالہ بھی ہمیں دے دیا ہے۔ تو یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت آسانی ہے۔ البتہ یہ جو ان کا حوالہ کا یہ جو انداز ہے وہ صرف قرآن مجید کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو مثال کے طور پر جی میں یہ حدیث نمبر کھولتا ہوں، اب میں اس حدیث کو کاپی کرنا ہے، تو میں سمپل کاپی کرنے کی بجائے، یعنی یہاں سے کاپی کرنے کی بجائے یا کنٹرول سی کرنے کی بجائے، میں یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ تو جب میں نے پیسٹ کیا تو یہ اس نے صحیح بخاری، یہ اس کا جلد نمبر اور یہ اس کا صفحہ نمبر دے دیا ہمارے۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ اس کا جلد صفحہ نمبر ہمیں دے دے گا۔ تو اس سے بھی یعنی تحقیق میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اس سے اگلا ہمارے پاس آپشن ہے علاقہ مرجعیہ۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ صحیح مسلم میں نے کھولی، میں اس کی حدیث نمبر یہ کھول لیتا ہوں۔ اب مجھے جو ہے وہ اس میں کوئی مواد اکٹھا کر رہا ہوں، تو بعض کتابیں مجھے جو ہے نا وہ ان میں کوئی چیز اچھی لگی ہے، تو میں اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو کاپی کر لوں گا، یہاں پر آؤں گا، یہاں پر آ کر اسے پیسٹ کروں گا، اور یہ جو بٹن ہے فلاپی بنی ہوئی ہے، آپ مکتبہ شاملہ میں جہاں بھی فلاپی بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ حفظ کرنا، اس کو محفوظ کرنا، سیو کرنا۔ تو یہاں پر میں نے کلک کیا، اور آپ یہ دیکھیں جی سب سے آخر میں ثمن القلب ہے۔ اب میں یہ اس کو بند کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں جی ہم یہاں آتے ہیں، ثمن القلب کلک کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے اس طرح سے ونڈو کھل جائے گی، اور وہ والا پیج ہمارے سامنے کھل جائے گا اس کتاب کا۔ تو یہاں جو ہے یہ پوری بحث کو محفوظ کرتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک خاص کتاب کو، خاص صفحے کو محفوظ کرتا ہے۔ اس سے اگلا ہے جی ہمارے پاس آپشن، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ آپشن بھی سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قیم مکتبے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں،
پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے حوالے سے مجھے بتائیں تاکہ میں انہیں دور کر سکوں اور کام مزید بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے دین پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔